علی بابا اور 40 چور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی بابا اور قاسم دو بھائی تھے۔ علی بابا اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ علی بابا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بازار میں فروخت کرتا تھا۔ اس طرح جو آمدنی ہوتی تھی اسے دونوں میاں بیوی اپنی گزر بسر کر لیا کرتے تھے۔ قاسم اور اس کی بیوی ایک بہت بڑے گھر میں رہتے تھے۔ قاسم کا وسیع کاروبار تھا۔ قاسم کی بیوی بھی ایک امیر آدمی کی بیٹی تھی۔ وہ قاسم کے بھائی علی بابا اور اس کی بیوی کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک روز علی بابا کو لکڑیاں کاٹتے وقت جنگل میں دیر ہو گئی۔ شام کے وقت وہ لکڑیوں کا گٹھا باندھ رہا تھا کہ اسے جنگل میں کچھ گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ علی بابا نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ کوئی ڈاکو ہیں۔ اتنی دیر میں گھڑ سوار کافی قریب آ چکے تھے۔ علی بابا جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا اور چھپ کر ان گھڑ سواروں کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد گھڑ سوار اس درخت کے اتنے قریب آ گئے کہ علی بابا کو ان کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ ایک آدمی جو اپنے حلیے سے ان کا سردار معلوم ہوتا تھا، ایک بڑے سے پتھر کے قریب گیا اور بولا، کھل جا سمسم، اور فوراً ہی پتھر ایک طرف سرک گیا اور پتھر کے پیچھے ایک بہت بڑا غار تھا۔ سردار اس غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے باقی ساتھی، جن کی تعداد 39 تھی، اور وہ بھی اس کے پیچھے غار میں چلے گئے۔ علی بابا غار کا بھید معلوم ہونے پر بہت حیران ہوا۔ وہ درخت پر چھپ کر بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد یہ سب لوگ غار سے باہر آ گئے۔ سب سے آخر میں ان کا سردار تھا۔ اس نے باہر آ کر کہا، بند ہو جا سمسم۔ پتھر دوبارہ غار کے منہ پر آ گیا۔ پھر تمام 40 چور وہاں سے واپس چلے گئے۔ علی بابا ان لوگوں کو جانے کے بعد درخت سے نیچے آیا اور اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر بولا، کھل جا سمسم۔ پتھر فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ علی بابا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا غار میں بڑے بڑے برتنوں میں سونے اور چاندی کے سکے رکھے تھے۔ ہیرے اور جواہرات بھی بھرے پڑے تھے۔ اس نے جلدی 2 تھیلیوں میں سونے کے سکے بھرے اور غار سے باہر آ گیا۔ غار سے نکل کر علی بابا نے پتھر کو دیکھتے ہوئے کہا، بند ہو جا سمسم، اور غار کا منہ پہلے کی طرح بند ہو گیا۔ علی بابا سونے کے سکے لے کر گھر آ گیا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور بیوی کو کہا، اندر آ کر میری بات سنو۔ علی بابا کی بیوی جب اس کے پاس آئی تو اس نے سونے کے سکے سے بھرے تھیلے اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ اتنے سارے سونے کے سکے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، علی بابا، یہ اتنے سارے سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے چوری کرنی شروع کر دی ہو؟ علی بابا نے کہا، میں نے چوری نہیں کی، اور پھر اس نے غار کا راز اپنی بیوی کو بتا دیا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم یہ دولت اپنے گھر میں زمین کھود کر دبا دیتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق اس میں سے خرچ نکال لیا کریں گے۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس کا وزن تو کر لیں تاکہ ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ علی بابا نے اپنی بیوی کو کہا، اس کا وزن کرنے کے بجائے اگر تم چاہو تو گن لو، کیونکہ وزن کرنے کے لیے ہمیں ترازو کی ضرورت پڑے گی، اور ترازو ہمارے گھر نہیں ہے۔ اس پر علی بابا کی بیوی کہنے لگی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں ابھی قاسم بھائی کے گھر سے ترازو لے آتی ہوں۔ علی بابا کی بیوی نے قاسم کی بیوی سے کہا، بہن، ہمیں کچھ دیر کے لیے ترازو دے دو، ہم کچھ اناج تولنا چاہتے ہیں۔ قاسم کی بیوی کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے سوچا کہ ان کے پاس مشکل سے روزانہ کھانے کے لیے اناج ہوتا ہے، یہ ترازو میں کیا تولنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا تم ٹھہرو، میں تمہیں ابھی ترازو دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کے ایک کمرے میں گئی اور ترازو اٹھا کر اس کے ایک پلڑے کے نیچے ذرا سی گوند لگا دی تاکہ علی بابا اور اس کی بیوی ترازو میں جو چیز تولیں اس کے 1-2 دانے اس پلڑے کے ساتھ چپک جائیں۔
اس طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا تولا ہے۔ علی بابا کی بیوی ترازو لے کر گھر آئی۔ دونوں نے مل کر سونے کے سکوں کا وزن کیا اور پھر انہیں گھر کے صحن میں گڑھا کھود کر دبا دیا۔ قاسم کی بیوی کو جب ترازو واپس دیا تو وہ فوراً کمرے میں گئی اور اسے پلڑے کے نیچے دیکھا جہاں اس نے گوند لگائی تھی۔ اس جگہ سونے کا سکہ چپکا ہوا تھا۔ قاسم کی بیوی بھاگی بھاگی قاسم کے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے علی بابا اور اس کی بیوی نے ہمارے ترازو میں کیا تولا ہے؟ قاسم نے لا علمی سے اظہار کیا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے سونے کے سکے تولے ہیں۔ ان کے پاس سونے کے اتنے سکے ہیں کہ وہ گن نہیں سکتے بلکہ تول کر رکھتے ہیں۔ قاسم اپنے بھائی علی بابا کے گھر گیا اور اس نے پوچھا، سچ بتاؤ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ کل تک تو تم کھانا بھی مشکل سے کھاتے تھے۔ علی بابا نے اپنی بیوی کو جنگل میں موجود غار کا راز بتا دیا۔ اس نے کہا، علی بابا تم مجھے اپنی وہ غار دکھاؤ۔ بھائی کے اصرار پر علی بابا نے اسے غار کا راستہ بتا دیا۔ دوسرے دن صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے پہلے قاسم اپنے گھر سے نکلا اور غار کے پاس پہنچ گیا۔ غار کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، کھل جا سمسم۔ پتھر فوراً غار کے آگے سے ہٹ گیا۔ قاسم بہت خوش ہوا۔ وہ غار کے اندر داخل ہو گیا اور اندر جا کر بند ہو جا سمسم کہہ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ قاسم نے غار کے اندر سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات کا انبار دیکھا تو وہ خوشی سے دیوانہ وار کہکے لگانے لگا اور وہ کہنے لگا، ہا ہا ہا، یہ ساری دولت اب میری ہے۔ میں اب اس کا مالک، اس ملک کا امیر ترین آدمی ہوں۔ وہ خوشی میں غار کے اندر بھاگنے لگا۔ قاسم نے 4 تھیلوں میں سونے کے سکے اور ہیرے بھرے اور واپس جانے کے لیے غار کے منہ پر آیا، لیکن اب وہ غار کے منہ سے پتھر ہٹانے والے الفاظ بھول گیا۔ اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوچا اور بولا، دروازے کھل جا۔ یہ تو وہ الفاظ ہی نہیں تھے۔ پتھر اپنی جگہ سے بالکل بھی نہ ہلا۔ اس نے پھر سوچا اور اب کہا، پتھر ہٹ جا، لیکن پتھر ابھی تک اپنی جگہ پر تھا۔ یہ دیکھ کر قاسم بہت گھبرایا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر نکالو۔ کچھ دیر بعد اسے غار کے باہر سے آواز آئی، کھل جا سمسم، اور فوراً ہی راستہ کھل گیا۔ قاسم چوروں کو اندر آتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ چوروں کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کو قتل کر دو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے راستے پر لٹکا دو تاکہ آئندہ کسی کو اس طرف آنے کی ہمت نہ ہو۔ اور چوروں نے قاسم کو قتل کر دیا۔ شام تک قاسم واپس نہ آیا تو اس کی بیوی نے علی بابا سے کہا، قاسم صبح غار کی طرف گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ علی بابا نے غار میں جا کر دیکھا تو قاسم کی لاش کے 4 ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے واپس آ کر قاسم کی بیوی کو قاسم کی موت کی اطلاع دی۔ کچھ عرصے بعد علی بابا نے قاسم کی بیوی سے شادی کر لی اور وہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ انہوں نے پھر کبھی کسی کو غار کا راز نہیں بتایا۔